बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर वो दिन आ पहुंचा कि फलक को मुद्दत से जिसका इंतजार था, जिसकी दीद के लिए हर दिन सूरज तलू होता था, इंसानियत जिसकी जुस्तजू में थी, जिस दिन की शुआएं इधर आदम तक और उधर क़यामत तक लम्हे अफगन रहने वाली थी, वही दिन जो यौमुल अयाम था, वही दिन जो तारीख़ हस्ती का सबसे अहम तरीन दिन था। वो अक़वाम आलम में सबसे अजीम यौम था, सबसे रोशन रोज़ था। वो दिन 9 रबीउल अव्वल, बाज़ रवायात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल सोमवार, 20 अप्रैल 571, यकम जेठ 628 बकरमी का दिन था। उस रोज़ मुर्दा दिलों को ज़िंदगी बख्शने वाले, मजलूमों की दाद रसी और सताने वालों से भलाई करने वाले, बातिल के घटा घोप अंधेरों में भटकने वाली कौम को सिराते मुस्तकीम का दर्स पढ़ाने वाले, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, अशरफुल अंबिया, खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया की मक्का की वादी में विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त बाज़ हैरत अंगेज़ अजायबात कुदरत ज़ाहिर हुए। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रहम में थे तो मुझे ख्वाब में कहा गया कि तुम इस उम्मत के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हामला हुई हो। जब ये बच्चा पैदा हो तो यूँ कहना, मैं इस मौलूद मसऊद को हर हासिद के शर से खुदाए वाहिद की पनाह में देती हूँ। और बताया कि इस बच्चे के साथ एक नूर निकलेगा जो मशरिक व मगरिब को रोशन कर देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं शक्म मदर में था तो मेरी वालदा ने ख्वाब में देखा कि उनके जिस्म से एक नूर निकला जिससे शाम तक के महल रोशन हो गए। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरा हमल निहायत सुबक और सहल था। मैंने अयामे हमल में कोई तकलीफ नहीं उठाई और ना दूसरी औरतों की तरह कोई गरानी महसूस की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो दोनों हाथों की उंगलियां बंद थीं और सबाबा से इशारा कर रहे थे, गोया इससे तस्बीह पढ़ते हैं। पैदाइश के बाद ही घुटने टेक कर बैठ गए और ये इस बात की तरफ इशारा था कि आलमे सफली में पहुंचते ही अपने परवरदिगार के सामने मुअद्दब हो बैठे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सैयदा आमना रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ विलादत का सुनकर घर आए और आपको उठाकर हसूल बरकत के लिए बैतुल्लाह तशरीफ ले गए और खुदाए मुनअम का शुक्रिया अदा करके आपकी वालदा के पास ले आए। आप मख्तून पैदा हुए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मख्तून शुदा देख कर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत महजूज हुए और आलमे मुसरत में फरमाया कि मेरे इस फर्जंद की बहुत शान बुलंद होगी। अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। उसको जब लौंडी ने जाकर मज़दा सुनाई तो उस लौंडी सोबिया को आलमे मुसरत में कहा कि जा, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। यानी विलादत रसूल की खुशी में लौंडी आज़ाद कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर नौशेरवां का कसरे शाही लर्ज गया और उसके 14 किंगरे गिर पड़े और आतिशे फारिस जो 1000 साल से जल रही थी बुझ गई। सैयदा आमना फरमाती हैं कि दौरान हमल मुझे ख्वाब में किसी ने कहा कि तुम इस उम्मत के सरदार और नबी से हामला हो, इस मसूद का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना। सैयदा आमना ने इस मुबश्शिर गैबी का जिक्र अब्दुल मुत्तलिब से किया। चुनांचे इस ख्वाब की बिना पर आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीरुल तादाद अस्माए ग्रामी हैं। उनमें मोहम्मद और अहमद दो नाम मशहूर हैं। मोहम्मद वो है कि जिसकी बार बार हमद की जाए और अहमद के मानी हमद करने वालों में सबसे ज़्यादा हमद करने वाले। तहजीब में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नाम कुरान में मोहम्मद, इंजील में अहमद और तुरात में अहीद है। आखिर ज़िक्र नाम इसलिए रखा गया कि मैं अपनी उम्मत को दोज़ख से हटाने वाला हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा ताकि सबसे ज़्यादा उसकी मद्दहा की जाए। मोहम्मद ऐसा नाम है कि खत्तात के नुक्तों से भी पाक है। हुज़ैफ़ातुल यमान रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है, मैं बारहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं नबी रहमत हूँ, मैं नबी तौबा हूँ, खातमुन नबीयीन हूँ, मैं जहाद करने वाला हूँ। रवायात में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की, ए बेटा तू मेरा नायब व खलीफा है, तकवा और परहेजगारी को अपना शार बना ले
اور جب بھی خدا کے ذکر کی توفیق ہو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لینا۔ میں نے ان کا نام عرش الہی کے پایا پر لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی، وہاں کوئی جگہ ایسی نہ پائی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہوا ہو۔ میرے پروردگار آقا نے مجھے جنت میں رکھا، وہاں میں نے کوئی محل، کوئی جھروکا ایسا نہ دیکھا جس پر محمد نام درج نہ ہو۔ ایک اور روایت میں درج ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مزید کہتے ہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حوروں کے سینوں پر، جنت کے درخت کے پتوں پر، شجر توبہ کے پتے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا دیکھا۔ تم ان کا ذکر کثرت سے کرنا، اس لیے کہ فرشتے کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، جو آپ کے فرزند اکبر حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی نسبت پر تھی۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ رضاعت اور ابتدائی پرورش کے لیے شہروں سے زیادہ دیہاتوں کو پسند کرتے تھے، کیونکہ دیہاتوں کی آب و ہوا زیادہ پاک صاف تھی، جس میں بچے کی نشو و نما صحیح ہوتی تھی اور شہر کی خرابیوں سے بھی محفوظ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اہل عرب زبان کے بارے میں بڑے حساس تھے۔ ان کے خیال میں شہر کے مقابلے میں دیہاتیوں کی زبان زیادہ فصیح و بلیغ ہوتی تھی۔ ابتدا میں ایک ہفتہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا، اس کے بعد صوبیہ رضی اللہ عنہا کا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا گیا تھا۔ بچوں کی پرورش اور فصاحت و بلاغت میں قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بہت مشہور تھیں، اور یہ قبیلہ طائف کے قرب و جوار میں آباد تھا۔ اس قبیلہ کی بعض عورتوں کا معمول تھا کہ خاص موسم میں مکہ معظمہ آ کر قریش کے شیر خوار بچوں کو لے جاتی اور 2 سال کی مدت رضاعت پوری کر کے واپس پہنچا دیتی اور بچے کے والدین سے حسب توفیق انعام و اکرام حاصل کرتی۔ محترمہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں مکہ میں آئی تو تنگ دستی کی وجہ سے میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میرا اپنا بچہ عبداللہ بھوک کے مارے بلکتا رہتا تھا۔ ہماری اونٹنی بھی دبلی پتلی تھی، چلنے میں بھی سست تھی۔ قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن کی دیگر عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئیں اور انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے حاصل کر لیے، صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد زندہ ہوتے تو ان سے صلہ و انعام کی امید ہوتی، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، اس لیے دیگر عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہ کیا۔ جو ہی معلوم ہوتا کہ بچہ یتیم ہے تو جان بوجھ کر چھوڑ کر چل دیتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا وہ خوش نصیب خاتون تھیں جنہیں رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت ارضا سے نوازا۔ وہ اپنے نام اور نسبت کی طرح حلم و وقار اور سعادت و فلاح کی بھی بدرجہ اتم سرمایہ دار تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ سے چلے، اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا تو اونٹنی کو اس قدر تیز رو پایا کہ تمام قافلہ سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہمراہ کی عورتیں کہنے لگیں، حلیمہ یہ کیا بات ہے؟ پہلے تو تمہاری سواری بمشکل چلتی تھی اور سب سے پیچھے تھی، مگر اب یہ سب کی پیش رو اور برق رفتار ہے۔ کیا اونٹنی بدلی ہے، سواری بدلی ہے؟ فرمایا نہیں، اب سوار بدل گیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و پرورش پر خاص توجہ دی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ایک پستان سے دودھ پیتے تھے، اگر میں دوسرا پستان سامنے کرتی تو اس سے منہ موڑ لیتے، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہوں کہ اس دودھ میں میرا بھائی بھی برابر کا شریک ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بچوں کی عادت کے خلاف آپ نے کبھی بھی کپڑوں میں پاخانہ اور پیشاب نہیں کیا، ہمیشہ وقت مقرر پر بول و براز کرتے، اگر کبھی برہنہ ہوتے تو رونے لگتے، میں جھٹ سے آپ کو ڈھک دیتی، اور اگر میری طرف سے ستر پوشی میں تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی ہاتھ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برہنگی کو ڈھانپ دیتا۔ آپ کی برکات کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں،
باوجود خشک سالی کے جنگل میں کہیں گھاس کا نام و نشان نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہماری بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی اور خوب دودھ دیتی۔ جب 2 سال کا زمانہ رضاعت پورا ہوا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ لے آئیں، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید بنو سعد میں رہنے دیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا توانا ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی شدید خواہش کو دیکھا تو سیدہ نے ناچار اپنے نور العین کو تربیت کے لیے ایک بار پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دفعہ شق صدر کیا گیا۔ پہلی دفعہ 5 سال کی عمر میں جب آپ قبیلہ بنو سعد میں قیام فرما تھے تو عین نصف النہار کے وقت سینہ مبارک چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا گیا اور اس کے اندر سے سیاہ خون کی ایک جمی ہوئی پھٹکی خارج کی گئی، جس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک باطن وساوس سے بالکل ناآشنا ہو گیا۔ ابتلاء اول کے بعد دوسری مرتبہ آغاز وحی کے وقت اور تیسری دفعہ لیلۃ الاسریٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ قبیلہ بنو سعد کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اماں میری خواہش ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ چراگاہ جا کر بکریاں چراؤں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بہتر ہے تم بھی جاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، صاف ستھرا لباس پہنایا اور چشمے زخم سے محفوظ رہنے کے لیے گردن میں جزا یمانی لٹکا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ کہہ کر گلے سے اتار دیا کہ میرا رب میرا نگہبان ہے۔ پھر ہم جولیوں کے ساتھ چراگاہ پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا اور سونے کے لگن میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور دوبارہ اس جگہ درست کر دیا۔ ہم جولیوں نے جا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور حارث کو جا کر بتلایا تو وہ عالم سراسیمی میں دوڑتے ہوئے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر تمام تفصیل پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے لٹا کر میرا شکم چاک کر دیا اور میرے سینے میں سے کوئی چیز نکال لی، پھر میرے شکم کو درست کیا، معلوم نہیں انہیں کس چیز کی تلاش تھی۔ اس حادثہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کرتے ہوئے سارا واقعہ سنایا۔ تو اس کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کیا تمہیں ڈر ہے کہ شیطان اس بچے کو ضرر پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم اس فرزند کی بہت بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات و خوارق بیان کیے جو حالت حمل میں اور وضع حمل کے وقت اور اس کے بعد ظاہر ہوئے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔